کہ شریعت مطہرہ کے 5 بنیادی مقاصد ہیں، ضروری مقاصد ہیں۔ اسلامک لیگل سسٹم میں ضروری مقاصد 5 ہیں۔ یہ آج کی اس محفل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ مستقبل میں کوئی شخص ہمارے نوجوانوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے، دہشت گردی میں ملوث کرنے کے لیے، خودکش حملوں پر آمادہ کرنے کے لیے، اقتلوا المشرکین کل آل دی نان مسلمس، ایسی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے کسی کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اور ان مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، پروٹیکشن آف لائف۔ شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ضروریات ہیں، پھر حاجیات ہیں، پھر کمالیات و تحسینیات ہیں۔ لیکن آج کی اس محفل میں فقط چند باتیں ضروریات پر کروں گا۔ شریعت مطہرہ کے ضروری مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس۔ اسلامک لیگل سسٹم انسانی جان کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ حفظ النفس، آپ میرے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ آپ ریپیٹ کر لیں۔ اسلامک لیگل سسٹم کا شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہیومن لائف۔ دوسرا، حفظ الدین، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ تیسرا بنیادی مقصد حفظ العقل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ اینڈ سینٹی۔ حفظ العقل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ اینڈ سینٹی، عقل کا تحفظ۔ اسلام عقل کو پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو برباد کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ ڈرگز ہوں، الکوہل ہو، ایسی جتنی بھی چیزیں انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں، یہ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کی حرمت کے پیچھے مقصد ہے، پھر اس مقصد کے مراتب ہیں۔ پہلا اسلامک لیگل سسٹم میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، سب احباب بولیں گے تو انشاءاللہ میں بھی بولتا رہوں گا۔ 2-3 دن سے نیند نہیں کی میں نے، اور آج بھی آیا ہوں، آتے ہوئے مسلسل سفر جاری ہے۔ حیدرآباد سے یہاں آئے ہیں، یہاں پر بھی دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، پھر یہاں پہ بالکل نیند نہیں کر پایا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ رہا تو میری نیت میں بھی کوئی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں محسوس کروں گا کہ یہ ایک جدید موضوع تو قدیم ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا جو لنک آج دور حاضر میں آج ہمارے معاشرے سے وہ بڑا اہم ہے۔ تو اسلامک مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد حفظ النسل۔ اسلام provides protection to نسل، to progeny۔ یہ پورا ہمارا فیملی سسٹم ہے، اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے۔ ہر وہ چیز جو فیملی سسٹم کو ختم کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ کسی غیر محرم سے علیاذ باللہ حرام تعلقات ہوں یا پورنوگرافی ہو، حرام دیکھنا، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی اس کو دیکھنا، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس طرف راغب کرے ان کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں یہ حفظ النسل کے تحت آتے ہیں۔ پروٹیکشن آف پروجنی، اولاد نسل کی پروٹیکشن، یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد کیا ہے؟ حفظ النسل، پانچواں مقصد ہے حفظ المال، پروٹیکشن آف ونز ویلتھ اینڈ پراپرٹی، پروٹیکشن آف ونز ویلتھ اینڈ پراپرٹی، حفظ المال۔ یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو جس میں اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہے، اس کی عقل بھی محفوظ ہے، اس کی نسل بھی محفوظ ہے، اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ حکم ہے، عطا کردہ نظام ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں یہ موجود ہے۔ حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ الدین۔ اگر کسی کو اپنے دین پر، جس دین سے اس کا تعلق ہو، آزادی حاصل ہو، وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی obstacle نہ ہو، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ اسے یہ حق حاصل ہے۔ حفظ المال، وہ پوزیسر ہے اپنے مال کا،
جو بھی اس کا مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی لینڈ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی لینڈ پر قابض ہو. اگر ایسا معاشرہ ہمیں مل جائے تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا. یورپین کنٹریز میں 1850 کے بعد عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق 1850 میں ملا. ریسنٹلی عورت کو کسی پراپرٹی اور کسی لینڈ کی پوزیشن اور اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حق عورت کو عطا فرما دیا. حفظ المال، پروٹیکشن آف ویلتھ، یہ 5 بنیادی مقاصد شریعت مطہرہ.